میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے مسائل کوئی بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں ایسا. مسائل کا حل جو ہے اس کے لیے تو تجویز ضرور دی جاتی ہے، جیسے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو وہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ مسائل چل رہے ہیں، مگر وہ مسائل کا حل نہیں ہوتا. مسائل کے حل کے لیے اس کے کوئی حدود قیود کو متعین کرنا چاہیے. کوئی بھی سسٹم ہے، جیسے کہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ ہے، وہ سوشل میڈیا کے حدود قیود کو متعین کرے اور پھر اس کو ساتھ آگے فردر اس کے حل کی طرف جایا جائے. تجویز ضرور دی جاتی ہے. سوشل میڈیا سے حل کسی بھی چیز کا ابھی تک نہیں نکلا، صرف تجاویز آتی ہیں بس. تنویر، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ آپ میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا سوشل میڈیا نے روایتی میڈیا کی جگہ لے لی ہے؟ میرے خیال میں آج کے دور کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ہمارا جو مین اسٹریم کے ٹی وی چینلز تھے یا نیوز چینلز آتے تھے ان سے بہت فاسٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک نیوز 2 گھنٹے میں ٹی وی چینلز پہ آ رہی ہے تو سوشل میڈیا پہ وہ بہت جلدی آ جاتی ہے اور وہ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جو عام ہماری یوتھ ہے وہ ان سے زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی فالوورشپ زیادہ ہے، ویورشپ زیادہ ہے. روایتی طور پہ دیکھیں نا، اب نیوز چینلز کو میرا یہ ماننا ہے کہ لوگ زیادہ نہیں دیکھتے. لوگ ایون اگر نیوز چینلز کا بھی کانٹینٹ ہے اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹی وی چینلز کو تو کوئی نہیں چلا کے دیکھ رہا ہوتا. تو اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس نے ہماری ٹی وی انڈسٹری کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے چینلز کا کانٹینٹ ہے وہ خود بھی تو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے. لیکن تنویر، کیا جو پروڈیوس کر رہے ہیں، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، اور جو میں پروڈیوس کر رہا ہوں، کیا آپ اس کو سمجھتے نہیں ہو کہ یہ آپ کو ریپلیس کر رہا ہے؟ سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کو اور سیاسی پارٹیوں کی قیادت کو ریپلیس کر رہے ہیں؟ ریپلیس نہیں کر رہا. بیسکلی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان سے بینیفٹس لے رہے ہیں سوشل میڈیا سے. سوشل میڈیا کے جو جتنے بھی ہیں استعمالات ہیں اس سے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مستفید ہو رہی ہیں. باقی جس طرح ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو کسی کا پروگرام نہیں پسند تو ریموٹ کنٹرول سے آپ اپنے ٹی وی چینل سے دوسرے چینل پہ شفٹ ہو سکتے ہیں. سیم اسی طرح ہے کہ ہمیں اگر کسی کانٹینٹ کریٹر کا کام پسند نہیں آ رہا، اس کا کانٹینٹ صحیح نہیں ہے، تو ہم اس کو ہم کسی اور چینل پہ سوئچ ہو جائیں، کسی اور جگہ پہ چلے جائیں. تنویر، آپ یہ سمجھتے ہو کہ گالی دینا نہیں، گالی دینا کسی کو ابیوز کرنا، بلی کرنا، یہ بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. جس طرح سے پیمرا ہے ہمارے مین اسٹریم چینلز کو ہینڈل کرنے کے لیے، ان کو بھی ہمیں ایک اس طرح کے سیٹ اپ میں لانا چاہیے تاکہ چیک اینڈ بیلنس ہو سوشل میڈیا کے جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں اور وہ بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتے نہ رہیں. کیسا آپ کیا کہیں گے؟ ہم یونیورسٹی آف پیٹسبرگ کے ڈاکٹر برائن پریمیک کو کوڈ کریں، جنہوں نے ایک ریسرچ کی اور 2000 اسٹوڈنٹس پہ انہوں نے اس کا پورا جو ہے وہ اس کا سیمپل سائز رکھا. تو انہوں نے بالکل واضح بتایا کہ اس سوشل میڈیا کے دماغی صحت کے اوپر بہت سارے اثرات ہیں اور یہ ایک وبائی مرض کی طرح جو ہے وہ اثرات رکھتا ہے. جو نوجوان 2 گھنٹے اس کا استعمال کرتا ہے وہ اپنی سوشل لائف سے بہت سارے فاصلے پہ چلا جاتا ہے. میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. دوسری چیز انہوں نے یہ کہی، اس ریسرچ سے یہ چیز سامنے آئی کہ یہ سوسائٹی کو جوڑ نہیں رہا بلکہ سوسائٹی کو توڑ رہا ہے. پولرائزیشن اس سے آئی ہے اور سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے جو سوال آپ نے ان سے کیا کہ اس نے ریپلیس کر دیا، بالکل ریپلیس نہیں کیا. یہ ضرور اثر انداز ہوا ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، لیکن جو ٹی وی اور پرنٹ میڈیا کی پوری صحافت ہے وہ اس میں آج بھی اتھینٹسٹی ہے، آج بھی عدالت میں اس کو کوڈ کیا جاتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پر جو جس کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ کرتا ہے. اور کسی بہت بڑے میڈیا ٹائکون نے کہا تھا، میں نے ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ایک گٹر کی بھی حیثیت رکھتا ہے کہ جس میں جس کا جو دل کرتا ہے، جو کسی پر الزام لگانا چاہتا ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا چاہتا ہے، کسی کی ذات پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے خود کی کہ شائستگی نہیں ہے، گالم گلوچ کا کلچر آ گیا، دلیل کی جگہ شور نے لے لی ہے، اور جہاں پر مکالمہ ہونا چاہیے تھا وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے پر الزامات اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ریپلیس تو نہیں کر سکے گا، اس کی اپنی حیثیت رہے گی. ٹی وی کی آج بھی جو چیز یا اخبار کی چیز آپ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. جی، میں آپ سے گزارش کروں گا محسن، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مکالمہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو پھر یہ کیسے واپس لائے؟ اور میں نے اس حوالے سے یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، اگر آپ سے مکالمہ نہیں ہو رہا
اور ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں اور وہ جو یوز کر رہا ہے اس کو ایک ریپلیسمنٹ کے طور پہ پولیٹیکل ورکر کے، آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں جی، آپ کی بات بجا ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے اس کی جگہ اور ایک بندہ موبائل یوز کر رہا ہے وہ لے رہا ہے تو وہ کر تو زیادتی رہا ہے، مگر گراؤنڈ میں جو بھی کام ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کو جب بھی الیکشن میں ضرورت پڑتی ہے تو سیاسی ورکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والا بندہ وہ کام نہیں کر سکتا جو گراؤنڈ پہ بیٹھا سیاسی ورکر کرتا ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے ڈیبیٹ کی، ایک آپ نے اچھا ایک آغاز کیا ہے، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے جو ورکر ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، ان کو میڈیا میں بھی جگہ ملنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ تو لوگ بیٹھے ہیں، اگر سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کو جگہ مل رہی ہوتی تو شاید ہم آپ کی طرف نہ آتے۔ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ دوسرے چینلز کو بھی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی ورکرز کو آگے لائیں، نہ کہ وہ یوٹیوبرز، بلاگرز، اور اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کے ذریعے ملک کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط بیٹھے ہیں۔ ان کا جو رستہ ہے، جس راستے سے وہ پاکستان میں انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، ایک پیڈ بلاگر سے مسائل کا حل سوشل میڈیا پہ نہیں ہے، وہ ڈیبیٹ میں ہی ہے۔ اور ڈیبیٹ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے اور پولیٹیکل ورکرز کا کام ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں۔ آپ کیا کہتی ہیں ہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سما ڈیبیٹ میں انوائٹ کیا، اور میں اس انیشیٹو کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ پولیٹیکل ورکرز اور وہ لوگ جو سیاسی پارٹیز میں ایکچولی کام کرتے ہیں ان کو موقع ملا کہ آج آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں، اور آڈینس کو بھی بالکل اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے بیکاز یوتھ ان پالیٹکس کو امپورٹنس دی تو آج آپ کی آڈینس میں بھی وہ بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کو بہت بہت شکریہ، اینڈ وی اپلاڈ یو۔ تو سوشل میڈیا کا جو کویسچن ہے اس کے کچھ پروز اور کونس ہیں، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے، جیسے میں نے اپنے باقی کلیگس کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ نیوز آتی ہے، تو آئی تھنک کہ اگر ہم سوشل میڈیا کی نیوز کو دیکھیں تو موسٹ آف اٹ از فیک اور اٹس اے فالس اسٹوری، ہے نا۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ جو نئی لیڈرشپ ایمرج کر سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے؟ دیکھیں، میں نے لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر یو سی وارڈ لیول پہ کام کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ادھر سے، یا ابھی بھی آپ ان بچوں سے پوچھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو موبائل یوزرز ہیں اور کتنے لوگ ووٹرز ہیں، تو دیر ول بی اے ڈفرینس۔ دوسری بات، سوشل میڈیا پہ آئی تھنک بہت سی ایسی فالس نیوز، فیک نیوز آتی ہیں جس کو ویریفائی نہیں کیا جاتا، اور اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، سوشل کلچر جو ہے وہ ملک کا تباہ ہو رہا ہے۔ کیا خیال ہے جی یہ جو کہہ رہے ہیں ہینا جو کہہ رہی ہے، اور اس میں یہ بات بھی شامل کر لیجیے گا کہ مقبولیت اور معقولیت میں کوئی فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں سما ڈیبیٹ میں مجھے مدعو کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو دو لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں، معقولیت اور مقبولیت، چونکہ آج کل کی جو مقبولیت ہے سوشل میڈیا کے تھرو یا کسی بھی ذریعے سے، جب آپ ایک کنٹینٹ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک ایکسیس کرتے ہیں، اب اس کے اندر گراؤنڈ ریالٹی کتنی ہے، حقائق کتنے ہیں، اس کے اندر فیکنیس کتنی ہے، اس کے اندر ریالٹی کتنی ہے، جب تک آپ ان دونوں چیزوں کے درمیان فرق نہیں کرتے اور سوسائٹی کے اندر اپنے علم اور تعلیم کے ذریعے سے یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اصل اور غلط میں، صحیح اور غلط میں، اور اصل اور فیک میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرے، تو یقیناً یہ چیز نالج کا بہاؤ انسان کے لیے بجائے فائدے کے نقصان دہ ہوتا ہے۔ میں ایک اور کوٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ بک دیکھیں گے یوول نو ہرارے کی، وہ کہتا ہے کہ 21 لیسنز فار دا 21 سینچری۔ وہ اس میں کہتا ہے کہ جناب، پہلا اس کا حصہ ہے کہ دنیا میں نالج کا بہاؤ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب انسان نالج کا بہاؤ نہیں سمجھتے کہ وہ سارا دن آپ دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں؟ میں اسی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس نالج آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اب سوال یہ ہے کہ آپ اس میں سے غلط اور صحیح کے درمیان فرق کیسے کریں گے۔ قرآن پاک کا ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ سچ اور جھوٹ کو مکس نہ کرو۔ تو جب آپ سچ میں تھوڑا سا جھوٹ ملا دیتے ہیں تو وہ ٹوٹل اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ ٹوٹل جھوٹ کا ہی نکلتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے سوشل میڈیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ریپلیس کر دے گا آپ سب لوگوں کو، اور سیاسی جماعتیں گھر میں بیٹھ جائیں گی، اور سوشل میڈیا جس کے پاس زیادہ فالوورز ہوں گے وہی فیصلے کرے گا ملک کے معاملات کے؟ دیکھیں، دنیا میں اس طرح کی چیز ہوئی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں
کہ 2010-11 میں ایک ویو آئی تھی عرب سپرنگ کے نام سے، اس کی وجہ سے مصر میں حکومت تبدیل ہوئی، اس کی وجہ سے لیبیا میں حالات بدلے اور معمر قذافی کو اسیسینیٹ کیا گیا، باقی بھی پورے عرب سپرنگ کی وجہ سے دنیا میں جو تبدیلیاں آئیں وہ آپ نے دیکھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے بھی سوشل میڈیا تھا، اس سوشل میڈیا نے جو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ اس کا نقصان ہوا سوسائٹی کو، اس کی وجہ سے مصر میں اس وقت ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، اس کی وجہ سے لیبیا کبھی بھی دوبارہ سروائیو نہیں کر رہا، بڑے مشکل حالات ہیں، سول وار کی طرف چلے گئے ہیں۔ اگر ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں اور سیاسی جماعتیں اسی طرح آگے بڑھنے کا راستہ بناتی ہیں جس طرح کہ یہاں پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کے حالات اچھے نہیں ہوں گے اس کے بھی۔ تنویر آپ کیا کہتے ہو؟ تنویر بس ایک نیا پوائنٹ ریز ہوا ہے کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ 2 بہت بڑے واقعات ہوئے دنیا کے اندر اور اس میں سوشل میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے بعد جو حالات ہیں، تو کیا آپ کیا سوچتے ہو کہ کیا یہ درست کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ان کی بات کسی حد تک درست ہے، لیکن پاکستان کے اور جو عرب سپرنگ کا یہ ذکر کر رہے ہیں، یہاں کے اور ادھر کے ڈائنامکس میں کافی ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے؟ میرا تو یہ ماننا ہے کہ کیا فرق کیا ہے؟ کافی ڈفرینس ہے۔ دیکھیں وہاں کے جو ان کا جو سسٹم تھا، وہاں پہ گورنمنٹس تھیں وہ پراپر وہ الیکٹڈ گورنمنٹس تو نہیں تھی نا، وہاں پہ تو ایک نظام بادشاہ چل رہا تھا، وہ جو عوام کے پاس تو ایک راستہ ہی نہیں تھا نا اپنا خود کا نمائندہ چننے کا، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں تو ڈیموکریسی ہے، اس لیے ہمیں سوشل میڈیا ہمیں ہمارے ڈیموکریسی کو اور ہم جن کو ہم نے چننا ہے، جن کو الیکٹ کرنا ہے، اس میں وہ ہمیں ہیلپ کر رہا ہے۔ وہ جو جن ملکوں کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ تو نظام بادشاہ تھا یا ڈکٹیٹرشپ تھی، 40 سال سے لوگ اکتائے ہوئے تھے، انہوں نے سوشل میڈیاز پہ اپنے طور پہ ایک سیکنڈ تنویر اینڈ رزلٹ کیا ہوا اس سوشل میڈیا کا؟ وہاں پہ تو چینج آئی، ہمیں لوگ سڑکوں پہ آگے، ٹوٹل ڈیزاسٹر میں وہاں پہ نظر آیا۔ میرے ساتھ ذرا مجھے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوک دیجیے گا، کیا اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پہ ایک اپسرج ہوئی، لوگ سڑکوں پہ آگے، لوگوں نے سڑکوں پہ آگے کیمپ لگا دیے اور لگتا تھا کہ بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جمہوریت سے اور دور ہو گئے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اس کا یہی ہے کہ دیکھیں نا، وہ جو ملک تھے، عرب کنٹریز وغیرہ تھے، وہاں پہ لوگ ابھی بھی سوشل میڈیا کو یوز اس طرح سے نہیں کر رہے، کیونکہ وہاں پہ اب ڈیفینیٹلی وہی لوگ دوبارہ سے، اب اگر وہ مصر کی بات کرے تھے، مصر میں ابھی بھی ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈیموکریسی کی طرف سے تو وہ ملک نہیں آیا نہیں ہے، تو وہ لوگ اپنے طور پہ اسٹرگل تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں مل رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس طرح سے جس طرح سے پہلے ویو چلی تھی، اور آپ تو اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، جو عرب سپرنگ تھی وہ ٹوٹل وہاں کی لوگوں کی ہی اس میں انفلوئنس نہیں تھا، وہ کچھ باہر کے جو طاقتیں ہوتی ہیں جو پلیز کرتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ ساری چیزیں اس میں ایلیمنٹس شامل تھے۔ وہ صرف مقامی لوگوں کا سوشل میڈیا یوز کر کے اور ایک وہ تحریک بنا دینا اور